بعض مرتبہ ہم لوگوں کے ذہنوں میں بات آتی ہے، ہم تو بہرحال ہمارے اپنے علاقے میں سیدھے سادے لوگ ہیں، ہمارے جیسے لوگوں کے دلوں میں بات نہیں آتی ہے، لیکن آج کل کے جو ماڈرن قسم کے لوگ ہیں، زیادہ تعلیم یافتہ کہیے یا دنیاوی تعلیم یافتہ کہیے، جن کا غیر مسلموں سے، ملحدین سے اچھا خاصا تال میل ہے، ان کے ساتھ ملتے جھلتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ دوستانہ ہے، تو بہت ساری باتیں ادھر کی ادھر منتقل ہوتی ہیں۔ انہی میں سے ایک اہم ترین بات یہ ہے، جہاں اسلام کے بہت سارے اعمال پر اعتراضات ہوتے ہیں، وہیں قربانی پر بھی ایک بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ ایک ہی دن میں یا 3 دنوں میں لاکھوں کی تعداد میں جانور ذبح کر دیے جائیں اور اچھی خاصی جان کو مار دیا جائے ہمارے اپنے کھانے کے لیے، اس سے بہتر کیا یہ نہیں ہوتا کہ ان کے پیسے جمع کیے جائیں، غریبوں کی شادیوں میں لگا دیا جائے، ان کے پیسے جمع کیے جائے، غریبوں کے لیے گھروں کا انتظام کر دیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے کیا مل جاتا ہے مسلمانوں کو کہ ایک دن یا 3 دن میں لاکھوں کی تعداد میں جانور ذبح کر دیے جائیں؟ اس سے بڑے فائدے کہ اور بھی کام مسلمان کر سکتے تھے۔ یا کوئی بہت ہی زیادہ تعلیم یافتہ ہو، دنیا کی ترقی کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہو، تو پھر وہ اور شکلیں پیش کرے گا، اتنے کروڑوں روپئے جمع کر کے مسلمان اچھے کالج بنا دے تو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ تو اس کے 2 قسم کے جوابات آج ذہن میں رکھیں۔ پہلا جواب ہے اصلی، بنیادی جواب، اصل جواب جسے کہا جائے، اور دوسرا جواب ہے عقلی۔ جو لوگ عقل کے پجاری ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے عقلی جواب ضروری ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس انداز میں نہیں مانتے جس انداز میں ماننا چاہیے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم توحید کے قائل ہیں، محمد الرسول اللہ کو اپنا نبی مانتے ہیں، دین کے سچے پکے شہدائی ہے، تو ہمارے لیے جو اصل جواب ہے، اصلی جواب ہے، انشاءاللہ وہ کافی ہوگا۔ دیکھیں، اس کا اصلی جواب یہ ہے کہ یہ جو ہم اپنے دماغ سے بات کر رہے ہیں کہ اتنے جانور قربان کر دینے کے بجائے مسلمان کتنا بھلا ہوگا کہ غریبوں کا بھلا کر دے، غریبوں کی شادیوں کا انتظام کر دے یا کالجز کھول دے، وغیرہ وغیرہ، اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ آپ یہ بات اپنی عقل سے کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے صریح حکم کے خلاف کر رہے ہیں۔ بھئی اللہ نے ڈائریکٹلی ہمیں اس کا حکم دیا ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے ہماری عقلوں کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ہماری عقل مانتی ہے مانے، نہ مانتی ہے نہ مانے۔ جو چیز اللہ کے حکم کے، رسول اللہ کے طریقے کے خلاف آئے گی، ایک دیندار اور مذہبی بندہ اسے جوتے کی نوک پہ رکھے گا، اس سے زیادہ اس بات کی حیثیت ہمارے پاس کوئی یہ نہیں ہے۔ آپ یہ اپنی عقل سے بیان کر رہے ہیں، یہ چیزیں نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھی؟ آپ کی عقل اتنی بڑی ہو گئی کہ اللہ کے فیصلے کے خلاف آپ جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہماری عقل ہمارے باپ سے آگے جا سکتی ہے، ٹھیک ہے ہماری عقل ہمارے استاد سے آگے جا سکتی ہے، ٹھیک ہے ہماری عقل ہمارے نیتا سے آگے جا سکتی ہے، لیکن نعوذ باللہ من ذالک ہماری عقل ہمارے رسول سے اور اللہ جل جلالہ سے آگے جا سکتی ہے؟ ناممکنات میں سے۔ تو یہ جو اعتراض ہمیں پیدا ہو رہا ہے، بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے فیصلے کے خلاف ہے، اور جو عقلی بات اللہ کے حکم اس کے فیصلے کے خلاف ہو، ہمارے پاس اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم اسے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، ہم اس پر نشاور ہیں۔ اللہ کے جن احکامات کی حکمت ہمیں سمجھ میں آئے، سبحان اللہ، آمنا صدقنا، حکمت کے ساتھ عمل کریں گے، اور جن اعمال کی، جن احکامات کی حکمت ہمیں سمجھ میں نہ بھی آئے، تب بھی ہم یہ کہیں گے کہ ہماری عقلوں کا قصور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، باقی جو خدا کا حکم ہے وہ برحق ہے، اسے ویسا ہی کریں جیسے کہ خدا نے حکم دیا ہے۔ پہلی